اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، روز کی طرح ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے چلے کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس چینل پر پیش کیے جانے والے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی انگلش کانٹینٹ سے محروم نہ رہ سکے۔ ناظرین محترم، ہم سب جانتے ہیں اور معاشرے کی یہ روایت ہے کہ جو کوئی جتنا بڑا عہدہ رکھتا ہے وہ اپنی اولاد کی شادی اتنی ہی شان و شوکت کے ساتھ کرتا ہے۔ بڑے چھوٹے بادشاہوں کو تو چھوڑیے، ہم جیسا عام انسان بھی جب اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کائنات میں ایک شادی ایسی بھی ہوئی کہ جس میں کائنات کے تاجدار کی بیٹی ولیوں کے تاجدار کے ساتھ بیاہی گئی، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ شادی کے انتظامات کرنے کے لیے ولیوں کے تاجدار کو اپنی زرہ فروخت کرنی پڑی۔ یہ اس لیے نہ تھا کہ علی مفلس و کلاش تھے، بلکہ اس لیے کیا گیا کہ بیٹے بیٹی کی شادی کے سلسلے میں سادگی کی وہ مثال قائم کی جائے کہ غریب سے غریب تر انسان بھی اپنی اولاد کی شادی کے کم ترین انتظامات پر احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ امام علی علیہ السلام اس شادی کے انتظامات پر کچھ یوں روشنی ڈالتے ہیں کہ اپنی شادی کے روز میں نے 40,000 دینار راہ خدا میں صدقہ کیا، جبکہ اسی دن جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کو بیاہ کر گھر لایا تو ان کو بٹھانے کے لیے گھر میں چادر تک نہیں تھی۔ ناظرین، معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مولا کائنات کی زرہ فروخت ہونے کے بعد بیٹی کے گھر کے لیے سامان خریدا گیا، جسے آج کی اصطلاح میں جہیز کہا جاتا ہے، تو اس پر نظر ڈالنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ مٹی کا گھڑا، مٹی کا پیالہ، فرش پر بچھانے کے لیے ایک دری، ایک عدد گدا اور تکیہ جس میں پتے بھرے ہوئے تھے، اور چند ایک بالکل بنیادی چیزیں سادگی کی اعلیٰ ترین مثال تھیں۔ ناظرین، ہم میں سے تقریباً ہر کوئی اس شادی کی تفصیلات سے کچھ نہ کچھ آگاہ ہے، اس لیے ہم کچھ ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو عمومی مجالس میں پیش کیے جانے والے مطالب سے کچھ ہٹ کر ہیں۔ ناظرین، جب یہ پاکیزہ ترین نکاح ہوا تو امام علی علیہ السلام نے خطبہ نکاح کچھ یوں پڑھا: اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، یہ وہ گواہی ہے جو اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اسے خوش کرتی ہے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ایسا درود جس سے آپ کا مرتبہ بلند نظر آئے اور آپ کو خوشی حاصل ہو۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس میں اس کی رضا ہے، چنانچہ خصوصیت کے ساتھ آج کی یہ تقریب اللہ کے حکم خاص سے منعقد کی گئی ہے اور اس نے اس کی اجازت دی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس زرہ کو ان کا مہر قرار دیا ہے۔ میں اس پر راضی ہوں۔ اب تم لوگ بھی جناب رسول اللہ سے دریافت کر لو اور اس پر گواہ بن جاؤ۔ یہ سن کر اصحاب کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے یہ شادی کی ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، میں نے یہ تزویج کی ہے۔ اصحاب نے عرض کیا، اللہ آپ کو اور ان دونوں کو یہ شادی مبارک فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے اور ازواج سے فرمایا کہ تم سب بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ ناظرین، حضرت امام رضا علیہ السلام
اپنے آباء و اجداد علیہم السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتے نے آ کر کہا ہے، اے محمد، بتحقیق اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، یقیناً میں نے فاطمہ کی علی سے شادی کر دی ہے، بس آپ زمین پر فاطمہ کی علی سے شادی کر دیں، اور میں نے شجرہ طوبہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے در، یاقوت اور مرجان نچھاور کر دے، اور اس شادی سے اہل آسمان مسرور اور خوش ہو گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اسی سلسلے میں اپنے آباء و اجداد سے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتحقیق میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کرنے کا پختہ اور مضبوط ارادہ کر چکا تھا، اور مجھے جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس مطلب کا حضرت سے تذکرہ کروں۔ یہ بات دن رات میرے سینے میں فشار پیدا کر رہی تھی، یہاں تک کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے شادی میں دلچسپی یا لگاؤ اور رجحان ہے؟ میں نے عرض کی، رسالت مآب مجھ سے زیادہ آپ اس امر سے آگاہ ہیں۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ رسول اللہ قریش کی عورتوں میں سے کسی کی مجھ سے شادی کر دیں گے، اور مجھے یہ ڈر اور خوف تھا کہ میں فاطمہ کو نہ پا سکوں گا۔ میں اس امر سے واقف نہ تھا، یہاں تک کہ آپ کا پیغام رساں میرے پاس آیا اور پیغام دیا کہ جلدی سے رسالت مآب کی بارگاہ میں شرف یاب ہو جاؤ۔ میں انتہائی تیزی کے ساتھ رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میں نے آپ کو اس قدر خوشحال و مسرور پایا کہ کبھی اس سے پہلے اس قدر شاد اور خوش نہیں پایا تھا۔ جب حضرت کی نظر رحمت میری طرف سمٹ کر آئی تو مسرت سے آپ کا چہرہ اقدس گلاب کے پھول کی مانند کھل گیا۔ آپ کا رخ اختر بے انتہا حشاش و بشاش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ قابل دید تھی۔ میں نے غور سے حضرت کے تبسم کی طرف دیکھا تو مجھ سے ارشاد فرمایا، اے علی، بشارت اور مبارک ہو، اس لیے کہ اللہ ہی تیری شادی کے معاملے میں میرے لیے کافی ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کی کیفیت میرے لیے بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس جنتی سنبل اور خوشبودار جنتی پودا لائے اور ان دونوں کو میرے حوالے کر دیا۔ میں نے ان دونوں کو لیا اور خوشبو سونگھی۔ میں نے جبرائیل سے ان دونوں چیزوں کے لانے کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ساکنان جنت اور ملائکہ وغیرہ کو حکم دیا ہے کہ پوری جنت کے محلوں، درختوں اور پھلوں وغیرہ کو مزین کر دو، اور اللہ نے نسیم جنت کو ہر قسم کے عطر اور خوشبو کو پھیلانے کا حکم دیا ہے، اور جنتی حوروں کو جنت میں سورہ طٰہٰ، یاسین، ہا میم عین سین قاف کی تلاوت کا دستور دے دیا ہے۔ پھر زیر عرش منادی دی ہے کہ آگاہ رہو کہ آج علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ولیمہ ہے۔ آگاہ رہو، میں تم سب کو گواہ بنا رہا ہوں کہ بے شک میں نے فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا کی شادی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کر دی ہے، اور میں اس شادی سے خوش، اور یہ دونوں دلہن و دولہا بھی ایک دوسرے سے خوش اور شاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سفید بادل کو بھیجا تاکہ سب پر جنتی موتی، زبر جد اور یاقوت نثار کرے، اور فرشتے سنبل اور لونگ نچھاور کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے راحیل نامی ایک جنتی فرشتہ کہ فرشتوں میں جس سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ فرشتہ نہ تھا کو حکم دیا کہ اے راحیل خطبہ پڑھو۔ اس نے ایسا خطبہ پڑھا کہ اہل آسمان اور زمین نے اس سے پہلے ایسا خطبہ کبھی بھی نہیں سنا تھا۔
پھر منادی نے ندا دی کہ اے میرے فرشتوں، اے میری جنت کے مکینوں، حبیب مصطفیٰ اور ان کے جگر کے ٹکڑے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مبارکباد دو۔ میں نے ان کو مبارکباد دے دی ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص کی شادی خواتین میں سب سے زیادہ میرے نزدیک مقرب و محبوب کنیز سے کی ہے۔ راحیل فرشتے نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، میں نے ان کی مبارکباد پہ جو کچھ جنت میں دیکھا اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے راحیل، ان دونوں کو میری مبارکباد یہ ہے کہ میں انہیں اپنی محبت پر جمع کر دوں اور ان دونوں کو اپنی مخلوق پر حجت قرار دوں۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں ان دونوں سے ایسی ذریت خلق کروں گا کہ جن کو میں اپنی زمین پر خزینہ دار اور اپنے علم کی کانیں اور اپنے دین کی جانب دعوت دینے والے قرار دوں گا۔ میں انبیاء و مرسلین کے بعد انہی کے سبب اپنی مخلوق پر حجت قائم کروں گا۔ اے علی، تجھے بشارت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ کرامت و عظمت عطا کی ہے جو کسی دوسرے شخص کو عطا نہیں کی۔ اے علی، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی تیرے ساتھ اس کے حکم کے مطابق کی ہے۔ میں فاطمہ کے لیے اسی پر راضی ہوں جس پر اللہ فاطمہ کے لیے راضی اور خوش ہے۔ اے علی، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو، کیونکہ اب تم مجھ سے زیادہ اس پر حق رکھتے ہو۔ بتحقیق جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت آپ دونوں کی مشتاق ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہوتا کہ تمہاری نسل سے اپنی حجتیں اپنی خلق پر قرار دے تو یقیناً جنت اور اہل جنت تمہاری خواہش کرتے۔ بس تم بہت اچھے بھائی ہو اور تم بہت ہی اچھے داماد ہو اور تم زبردست مددگار ہو، اور تمہاری رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کفایت کرتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے رسول اللہ، میرا مقام اس حد تک پہنچا ہے کہ جنت میں میرا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اللہ نے اپنے ملائکہ کی موجودگی میں میری شادی فاطمہ زہرا سے کر دی ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب اپنے ولی کو منزلت و مقام و عظمت عطا کرتا ہے اور اسے چاہتا ہے تو یقیناً وہ اسے اسی طرح عظمت دیتا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو اور نہ کسی کان نے سنا ہو۔ بس اللہ نے، اے علی، تجھے وہ کرامت بخش دی ہے۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پالنے والے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں ہم نے کتاب بحار الانوار اور عیون اخبار الرضا سے مدد حاصل کی ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔